ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں، اس حال میں یہ صحیح و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں۔ سامعین محترم، سوچتا ہوں اس دنیا میں تو ایک مچھر تک بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اور تو اور پاؤں کے نیچے مسل دی جانے والی ٹوٹی ہوئی اس کارخانہ میں اپنا مقام رکھتی ہے، تو بھلا میں مسجد ملائک اور اشرف المخلوقات کیوں کر بیکار میں زندگی گزاروں؟ علی وقار، پھر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ میں تو مرنے کے بعد بلا دیا جاؤں گا، حالانکہ لوگ تو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ بقول اقبال، ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے، اس لیے علی وقار میں نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ مقاصد ملحوظ خاطر رکھے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس کے تحت اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا ہے۔ علی جان، میری زندگی کا مقصد، میرا مقصد کلمۃ اللہ العلیہ کے تحت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ علی جان، پستی اور غلامی میں گری ہوئی اس نوجوان نسل کو بتانا کہ میرا مقصد حیات ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ سامعین محترم، بات مختصر کروں، موت سے ملاقات کرنی تو سو کرنی ہے، اس لیے آپ کا بھی اور میرا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخری وقت اور فرشتوں کی زبان، ارے اطمینان والی جان، لوٹ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ پر راضی اور سدا ہے، بلکہ راضی نہیں، اور تجھے تیرے پیاروں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ علی وقار، پھر آپ بھی تو فیصلہ کیجئے، یہ ملنے والی زندگی با مقصد ہوگی؟ جی ضرور ہوگی۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، میری زندگی کا مقصد دین اسلام کی سرفرازی، ہم اس لیے مسلمان، ہم اس لیے نمازی۔ شکریہ۔